آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے۔ جی، چاہے وہ رات کی خاموشی میں ہو یا کوئی بڑی خبر دیکھ کر۔ بالکل، کہ کیا کوئی ہے جو یہ سب چلا رہا ہے؟ کیا خدا کا وجود ہے؟ یہ سوال انسانی تاریخ جتنا پرانا ہے لیکن آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے نا؟ بالکل، اور اسی پر ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ مناظرے کے نوٹس ہیں۔ ایک طرف تھے مشہور شاعر اور مفکر جاوید اختر، جو اپنے الحاد کے لیے جانے جاتے ہیں، اور دوسری طرف تھے اسلامی اسکالر مفتی شمائل ندوی۔ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی بحث نہیں تھی، یہ صرف ہاں یا نہ کا سوال نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں صدیوں پرانے فلسفے، کڑی منطق، ایمان کی نوعیت اور سب سے بڑھ کر دنیا میں جو تکلیف اور ناانصافی ہے نا، اس پر اٹھنے والے بہت جذباتی سوالات تھے۔ تو آج ہم ان دونوں فریقین کے دلائل کی پرتیں کھولیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس ایک بڑے سوال کو کن بالکل مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ جی، اور اس سے ہم سب کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا، تو بحث کا آغاز ہوا کائنات کی سب سے بنیادی دلیل سے۔ مجھے یہ ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے کہ صدیوں سے فلسفی اسی ایک نقطے پر غور کر رہے ہیں۔ چلے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے بحث کا آغاز کس منطقی بنیاد پر کیا۔ انہوں نے ایک بہت ہی کلاسیکی فلسفیانہ دلیل پیش کی، جسے کہتے ہیں دلیل واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ کنٹینجنسی آرگیومنٹ۔ جی، کنٹینجنسی آرگیومنٹ۔ اچھا، سننے میں یہ شاید تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن اس کا جو بنیادی خیال ہے نا، وہ بہت سادہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، یہ میز، یہ سیارے، خود ہم انسان، سب ممکن الوجود ہیں۔ یعنی ان کا وجود ضروری نہیں تھا، اور وہ اپنے وجود کے لیے کسی نہ کسی دوسری چیز پر منحصر ہیں۔ ڈومینو کی مثال کہ ہر ڈومینو اپنے پچھلے والے سے گرتا ہے۔ بالکل، بہترین مثال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈومینو کو کس نے گرایا؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا جو اس قطار سے باہر کھڑا ہو، جو خود ڈومینو نہ ہو۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ مفتی صاحب کے مطابق یہ انحصار کا سلسلہ ہمیشہ پیچھے نہیں جا سکتا، ورنہ تو کوئی چیز کبھی وجود میں ہی نہ آتی۔ جی ہاں، منطقی طور پر اس سلسلے کا اختتام ایک ایسی ہستی پر ہونا ضروری ہے جو واجب الوجود ہو، یعنی جس کا وجود کسی پر منحصر نہ ہو، جو خود اپنی وجہ ہو، جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور ان کے مطابق وہی ہستی خدا ہے، ایک پہلا سبب، ایک فرسٹ پشر۔ بالکل، جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور جو خود کسی سبب کا محتاج نہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور منطقی دلیل ہے۔ تو جاوید صاحب جو منطق اور عقل پر اتنا زور دیتے ہیں، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے اس ڈومینو والی مثال میں کوئی خامی نکالی؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے اس دلیل کو براہ راست فلسفیانہ طور پر رد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی منطق غلط ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کہا؟ بلکہ انہوں نے ایک پلٹا سوال اٹھا کر اس کی بنیاد کو ہی چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے، بغیر کسی باز رنگش کے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں مان سکتے کہ خود کائنات ہی ہمیشہ سے ہے؟ واہ! آپ ایک قدم پہلے ہی کیوں نہیں رک جاتے؟ یہ تو بحث کے محور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ آپ کا جواب غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوال ہی شاید غیر ضروری ہے۔ جی، اور پھر انہوں نے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے برٹرینڈ رسل کی مشہور آسمانی چائے کی کیتلی کی مثال دی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں دعویٰ کروں کہ مشتری اور مریخ کے درمیان ایک چائے کی کیتلی گردش کر رہی ہے جو اتنی چھوٹی ہے کہ کسی دوربین سے نظر نہیں آ سکتی، تو آپ اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے نہیں کر سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس پر یقین کر لیں۔ تو رسل کے مطابق جو غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے، جیسے خدا کا وجود، ثبوت کا بوجھ بھی اسی پر ہوتا ہے، نہ کہ شک کرنے والے پر۔ یہ چائے کی کیتلی والی مثال بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ذمہ داری کو ہی پلٹ دیتی ہے۔ یہ ثبوت کے بوجھ کو ہی منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل، تو یہاں بحث کا پہلا دور ختم ہوا، جہاں ایک طرف منطقی ضروریت کا استدلال تھا اور دوسری طرف ثبوت کے بوجھ کا سوال۔ اور اسی منطق اور ثبوت کے سوال سے بحث ایک اور گہرے موضوع کی طرف مڑ گئی، ایمان۔ جاوید صاحب نے اس تصور پر بہت زور دیا۔ ان کے نزدیک اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، انہوں نے عقیدے یعنی بلیف اور ایمان یعنی فیتھ میں ایک بہت واضح اور آپ کہہ لیں سخت لکیر کھینچی۔ اچھا، کیا فرق تھا دونوں میں ان کے نزدیک؟
ان کے مطابق عقیدہ ثبوت اور منطق پر مبنی ہوتا ہے، جیسے ہمارا یقین کہ شمالی قطب موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی وہاں گیا نہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد ہیں، سائنٹیفک ڈیٹا ہے، لوگوں کی گواہیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایمان ان کے نزدیک بغیر کسی ثبوت، دلیل یا منطق کے کسی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینے کا نام ہے۔ تو ان کے لیے یہ ایک طرح کا اندھا بھروسہ ہے۔ وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس خدا کے وجود کے لیے اتنے ہی مضبوط منطقی دلائل ہیں تو پھر مذہب ایمان لانے کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ جی ہاں، پھر تو اسے عقیدہ ہونا چاہیے، ثبوت کی بنیاد پر۔ یہ ان کا مرکزی نقطہ تھا۔ اور اس تعریف پر مفتی صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے بہت سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اس تعریف کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ایمان کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ مذہب کا نقطہ نظر ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق ایمان صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ وہ جس ایمان کی بات کر رہے ہیں وہ عقل اور شواہد کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، عقل کو رد کر کے نہیں۔ تو ان کے نزدیک بحث ایمان اور عقیدے کے فرق پر تھی ہی نہیں؟ بالکل، ان کے نزدیک بحث اس بات پر تھی کہ سچائی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں فریق ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بالکل مختلف زبانیں بول رہے تھے۔ جی، یہ ایسا ہے جیسے دو لوگ شطرنج کھیل رہے ہو لیکن ایک کے نزدیک گھوڑا سیدھا چلتا ہو۔ وہ کبھی ایک نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے بنیادی اصول ہی مختلف ہیں۔ بالکل، یہ اس بحث کی بنیادی دراڑ تھی۔ اور یہ صرف ان دو لوگوں کی بات نہیں، یہ جدید دور میں عقل اور مذہب کے درمیان تصادم کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اسی فکری اور منطقی اختلاف سے جاوید صاحب نے بحث کا رخ ایک اور میدان کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، مذہب کے حقیقی دنیا میں حقیقی نتائج ہوتے ہیں، اور یہاں سے بحث اپنے سب سے جذباتی اور شاید سب سے مشکل حصے میں داخل ہو گئی۔ جی ہاں، انہوں نے غزہ میں ہونے والے ظلم کا ذکر کیا اور فلسفے کا وہ کلاسیکی سوال اٹھایا جسے برائی کا مسئلہ یعنی پرابلم آف ایول کہتے ہیں۔ یہ سوال تو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ جی، اگر ایک ایسا خدا موجود ہے جو قادر مطلق بھی ہے اور خیر مطلق بھی، تو پھر اس دنیا میں اتنی ناانصافی، تکلیف اور معصوموں کی اذیت کیوں ہے؟ انہوں نے غزہ میں بچوں کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیسا خدا ہے جو یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے؟ جی، 45,000 بچوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو صرف فلسفیوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے دل میں اٹھتی ہے جو خبریں دیکھتا ہے یا اپنی زندگی میں کسی سانحے سے گزرتا ہے۔ یہ سوال منطق سے زیادہ جذبات کا ہے نا؟ بالکل، اگر کوئی ہے جو یہ سب روک سکتا ہے تو وہ روکتا کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور تکلیف دہ سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے کیا وضاحت پیش کی؟ انہوں نے ایک کثیر نکاتی مذہبی وضاحت پیش کی۔ ان کا پہلا نقطہ تھا خدا کی صفات کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو صرف مہربان اور قادر مطلق سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ایک صفت الحکیم یعنی حکمت والا ہونا بھی ہے۔ مطلب ہم اپنی محدود عقل سے اس کی حکمت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ جی، جیسے ایک بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے والدین اسے کڑوی دوا کیوں پلاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا دوسرا نقطہ تھا آزمائش کا، کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور امتحان کو بامانی بنانے کے لیے اچھائی کے ساتھ برائی کا وجود بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا نقطہ آزاد مرضی کا تھا، یعنی فری ول؟ جی، کہ یہ تکالیف براہ راست خدا کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسانوں کی طرف سے اپنی آزاد مرضی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اور آخری نقطہ تھا آخرت میں انصاف کا؟ بالکل، کہ اس دنیا میں جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے ان کا حساب یہاں مکمل نہیں ہوتا، انہیں آخرت میں اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اگر ہم جاوید صاحب کے نقطۂ نظر سے سوچیں تو یہ جواب ایک ایسے شخص کو کیسے تسلی دے سکتا ہے جو ابھی اسی دنیا میں ناقابل بیان تکلیف سے گزر رہا ہے؟ اور یہی جاوید صاحب کا رد عمل تھا۔ وہ اس جواب سے بالکل مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ ایک 3 سالہ بچے کی بم دھماکے میں موت کو آزمائش یا کسی نامعلوم الہی حکمت کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ انسانی ہمدردی اور ایک مذہبی فریم ورک کے درمیان ایک حقیقی تصادم تھا۔ جی، ان کے لیے اس طرح کی وضاحت ایک طرح سے ظلم کو جواز فراہم کرنے کے مترادف تھی۔
یہ بحث کا وہ مقام ہے جہاں منطق پیچھے رہ جاتی ہے اور انسانی تجربہ اور جذبات سامنے آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی جذباتی نقطے سے جاوید صاحب نے بحث کو اور بھی عملی میدان میں اتار دیا۔ انہوں نے مذہب کے معاشرتی کردار پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ جی، انہوں نے ایک چیلنج پیش کیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ دنیا کے 2 نقشے لیں، ایک پر ان علاقوں کو نشان زدہ کریں جہاں مذہب سب سے زیادہ غالب ہے، اور دوسرے نقشے پر ان علاقوں کو جہاں سب سے زیادہ ناانصافی، جبر، غربت اور آمریت ہے۔ اور ان کا دعویٰ تھا کہ دونوں نقشے ایک جیسے ہوں گے؟ جی، کہ جب آپ دونوں نقشوں کو ایک دوسرے پر رکھیں گے تو وہ تقریباً ایک جیسے ہوں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب معاشرے کو بہتر بنانے کے بجائے اسے مزید بگاڑتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے۔ انہوں نے اس دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے اعداد و شمار کا سہارا لیا۔ اچھا، ڈیٹا کی بات ہوئی؟ جی، انہوں نے مشرق وسطیٰ، جسے انہوں نے ایک مذہبی خطہ کہا، اور یورپ، جسے انہوں نے ایک لبرل اور بڑی حد تک ملحد خطہ قرار دیا، کا موازنہ کیا۔ اور کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق یورپ میں ریپ اور خواتین کے جنسی استحصال کے واقعات کی شرح مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ہی الٹ تصویر ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ دونوں فریق حقائق اور ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں لیکن بالکل مخالف نتیجوں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہی اس بحث کا ایک اور اہم نقطہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اعداد و شمار غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ آپ کون سے پیمانے منتخب کرتے ہیں اس سے نتیجہ بدل جاتا ہے۔ یعنی جاوید صاحب ناانصافی اور جبر جیسے پیمانے دیکھ رہے تھے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ تو خود میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقائق بھی غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ بحث اعداد و شمار پر نہیں بلکہ اقدار پر ہو رہی تھی، لیکن زبان اعداد و شمار کی استعمال کی جا رہی تھی۔ بالکل، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جدید دور میں ڈیٹا بھی نظریاتی جنگ کا ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ نمبرز خود نہیں بولتے، انہیں ایک نقطہ نظر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے خالص منطق سے شروع ہو کر ایمان کی تعریف، تکلیف کے جذباتی سوالات اور آخر میں معاشرتی ڈیٹا کے ٹکراؤ تک کا سفر کیا۔ یہ بحث اس بڑے سوال کا کوئی حتمی جواب تو نہیں دیتی۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن یہ اس پر سوچنے کے لیے وہ تمام بنیادی فریم ورک ضرور فراہم کرتی ہے جن کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات شاید یہ ہے کہ یہ مناظرہ خود مفتی صاحب کی ایک دلیل کی عملی مثال بن جاتا ہے نا؟ کس طرح؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ خدا نے انسان کو عقل اور آزاد مرضی دی ہے تاکہ وہ سچائی کو تلاش کرے۔ اچھا، ہاں، اور یہاں ہم 2 ذہین انسانوں کو دیکھتے ہیں جو اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے 2 بالکل مختلف نتیجوں پر پہنچ رہے ہیں۔ صحیح کہا، یہ بحث خود آزاد مرضی کے استعمال کی ایک طاقتور مثال ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع میں کچھ ایسے فلسفیانہ سوالات کا بھی ذکر ہے جو اس بحث میں نہیں اٹھائے گئے اور جو سننے والوں کے لیے سوچ کے نئے در کھول سکتے ہیں۔ جی، ایک بہت اہم دلیل ہے جسے خدائی پوشیدگی کی دلیل یعنی ڈیوائن ہڈننس آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر ایک محبت کرنے والا خدا موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے تعلق قائم کریں، تو پھر اس کا وجود اتنا پوشیدہ کیوں ہے؟ وہ سب پر سورج کی طرح عیاں کیوں نہیں ہے؟ ایمان لانے کے لیے اتنی کوشش اور جدوجہد کیوں کرنی پڑتی ہے؟ جی، اور اس سے جڑا ایک اور شاید زیادہ تکلیف دہ سوال بھی ہے جسے بے مقصد برائی کی دلیل یا آرگیومنٹ فرام پوائنٹلیس ایول کہا جاتا ہے۔ بے مقصد برائی؟ جی، یہ ان تکالیف پر سوال اٹھاتی ہے جن کا کوئی اعلیٰ مقصد جیسے آزمائش یا کردار کی تعمیر نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک نوزائیدہ بچے کا کسی مہلک اور تکلیف دہ بیماری کے ساتھ پیدا ہونا اور چند دن تڑپ کر مر جانا، اس میں کس کی آزمائش ہے؟ اس سے کون کیا سبق سیکھ رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مذہبی وضاحتوں کو ان کی آخری حد تک چیلنج کرتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے اور شاید حقیقی غور و فکر کا آغاز ہوتا ہے۔